ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ اور ملکہ اپنی اولاد کے لیے دن رات دعائیں مانگتے تھے، مگر ان کی دعائیں قبول نہ ہوئی۔ ایک گرمیوں کے دن ملکہ محل کے غسل خانے میں نہا رہی تھی کہ ایک مینڈک پانی سے ابھرا۔ اس نے بھاری آواز میں پیش گوئی کی، تیری دعا قبول ہوگی، 1 سال کے اندر تیرے یہاں ایک شہزادی پیدا ہوگی۔ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی جب شہزادی کی پہلی چیخ گونجی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ پوری سلطنت میں جشن غسل کا انعقاد کیا جائے۔ اس نے شاہی خاندان، امراء اور سلطنت کی 13 قسمت بتانے والی پیشگو خواتین کو دعوت دی، مگر محل میں صرف 12 سونے کی تھالیاں موجود تھیں، اس لیے 13ویں پیشگو خاتون کو دعوت نہ دی گئی۔ دعوت میں 11 پیشگو خواتین نے یک کے بعد دیگرے شہزادی کو خوبصورتی، عقل اور خوبیوں کی دعائیں دیں۔ جیسے ہی 11ویں دعا ختم ہوئی، محل کا دروازہ زور سے کھلا اور وہ 13ویں پیشگو جو مدعو نہ تھی، تیز ہوا کے ساتھ داخل ہوئی۔ اس نے لاغر انگلی سے جھولے کی طرف اشارہ کیا، خوشی مناؤ، جب یہ لڑکی 15 برس کی ہوگی، ایک تکلا اس کی انگلی چبھے گا، وہ خون بہائے گی اور مر جائے گی۔ سب سکتے میں آ گئے، مگر 12ویں پیشگو جس نے ابھی تک دعا نہ دی تھی آگے بڑھی۔ اس نے شہزادی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، میری طاقت مکمل تو نہیں، لیکن میں اسے موت سے بچا سکتی ہوں۔ وہ مرے گی نہیں، بلکہ ایک لمبی نیند میں چلے جائے گی۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ سلطنت بھر کے تمام تکلے جلا دیے جائیں۔ شہزادی بہار کے گلاب کی طرح پروان چڑھی۔ پیشگوئی کی دعائیں اس کے چہرے پر چمکنے لگی، اس کی آنکھیں چاندنی جیسی، دل نرمی کا سمندر۔ لوگ اس کے حسن پر نغمے لکھنے لگے۔ 15ویں سالگرہ کے دن بادشاہ اور ملکہ دورے پر گئے۔ شہزادی اکیلی محل کے پوشیدہ حصوں کی سیر کو نکلی اور ایک پرانی خاک آلودہ دروازے تک پہنچی، جس کی کنجی زنگ آلودہ تھی۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ اندر ایک بوڑھی عورت تکلے پر سوت سات کات رہی تھی۔ شہزادی نے پوچھا، بوڑھی اماں، یہ کیا چیز ہے جو گھوم رہی ہے؟ بوڑھی عورت نے مسکرا کر جواب دیا، یہ میری روزی روٹی ہے بیٹی۔ جیسے ہی شہزادی نے تکلے کو چھوا، ایک تیز درد اس کے ہاتھ سے گزرا۔ وہ بے ہوش ہو کر سو گئی۔ محل پر نیند کی چادر چھا گئی۔ بادشاہ کا ہاتھ رک گیا، باورچی کا چمچ ہوا میں ٹھہر گیا، آگ کے شعلے جم گئے، جادوئی جھاڑیاں زمین سے پھوٹی، انہوں نے پورے محل کو اپنے اندر جکڑ لیا۔ 100 سال میں کئی شہزادے آئے اور ان جھاڑیوں میں پھنس کر ہلاک ہوئے۔ 100 سال بعد ایک چاندی کی چادر اڑے، شہزادہ وہاں سے گزرا۔ ایک بوڑھے نے بتایا، آج 100 سال پورے ہوئے ہیں، کانٹوں کا جال نرم پڑ رہا ہے۔ شہزادہ جھاڑوں کی طرف بڑھا، وہ خود بخود راستہ دے گئیں۔ محل کے اندر اب بھی وقت رکا ہوا تھا۔ شہزادہ بلند مینار کی طرف گیا اور دروازہ کھولا۔ چاندنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ شہزادی کی سانسوں کے ساتھ اس کے سنہرے بال ہل رہے تھے۔ شہزادہ جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے، اس کی پلکیں لرزتی ہیں اور شہزادی آنکھیں کھولتی ہے، جگمگاتی ستاروں جیسی آنکھیں۔ محل کی نیند ٹوٹ جاتی ہے، گھوڑے ہنہناتے ہیں، آگ دوبارہ جلنے لگتی ہے، یہاں تک کہ کبوتروں نے پر مارے۔ محل کے باہر کانٹے گرتے ہیں اور گلاب کی پتیاں آسمان پر چھا جاتی ہیں۔ 7 دن 7 راتوں کی شادی ہوئی۔ گلابوں سے سجی 10 میل لمبی سڑک جب دلہن تاج پہن کر آگے بڑھی، لوگ حیران ہوئے کہ 100 سال بعد بھی وہ اتنی حسین کیسے؟ اصل میں 12ویں پیشگو کی دعا اب بھی باقی تھی۔ وقت نے اسے پر مہربان کی، صرف ایک نشان چھوڑا، اس کی انگلی پر ایک ننھی سی چبھن کا نشان۔